امتیاز صاحب میں ذرا تھوڑا سا ایک سوال دوبارہ ریپیٹ کر دوں گا کیونکہ بریک ہوئی تھی، میں اس پہ دوبارہ سامنے لے آؤں چیزیں ویورز کے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سیکیورٹی امبریلا کا رول ہے وہ پاکستان پلے کرنے جا رہا ہے ان دا ڈیز ٹو کم، اور اس کے ساتھ کوئی اور ممالک بھی شامل ہوں گے یا ہم ہولی سولی خود ہی یہ رول پلے کر سکیں گے؟ از اٹ پاسبل کہ ہم سولو یہ رول پلے کر لیں یا ہمارے ساتھ ریجن کے اور ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ امتیاز صاحب دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کی فوج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہے، بہت اچھی خاصی صلاحیت حاصل کی ہوئی ہے اور بڑی کامبیٹ ریڈی فورس ہے. اور میرا خیال ہے کہ جو دوسرے ممالک جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس میں مصر شامل ہے، ترکیہ شامل ہے. ترکیہ اور مصر میں نہیں سمجھتا کہ کچھ ایسی اس نوعیت کا کام کریں گے. ان کے اپنے سرحدوں پہ شام کی صورتحال کی وجہ، اسرائیل کی وجہ سے کافی ٹینشن ہے. ہماری خود آپ کو معلوم ہے کہ 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند ہے. ایران کے ساتھ بھی ہم نے راہداری کا نظام بند کر رکھا ہے. اور جیسے آج بھی ایک بہت افسوسناک واقعہ ہوا بنو میں، کچھ 16-17 ہمارے پولیس کے جوان شہید ہو گئے. تو ہمارے جو انٹرنل اتنے مسائل ہیں، بلکہ میں ابھی اسلام آباد کی سڑکوں میں گھوم رہا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ ساتھ دوسرے ملکوں میں بھی یہی کردار ادا کرنا شروع کر دیں. بڑی اچھی بات ہے اگر کر سکیں، لیکن اس کا پھر یہ کہ اندرونی طور پہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ان چیلنجوں سے نمٹ سکیں جو ہمیں ٹی ٹی پی، بی ایل ایف، بی ایل اے کی طرف سے درپیش ہے. ٹھیک ہے. اعجاز گل صاحب، ڈو یو ایگری ود جنرل صاحب؟ بیکاز میں تھوڑا عرصہ پہلے یہ بات کر چکا ہوں، تقریباً 1 ماہ پہلے، کہ جناب یہ 14 مئی سے پہلے ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ جو ہے کسی حد تک سبسائڈ کر جائے گا یا ختم ہو جائے گا ٹرمپ کے چائنا جانے سے پہلے. آپ اس چیز سے ایگری کریں گے امتیاز صاحب یا نہیں؟ جی دیکھیں، تو بڑی اچھی بات ہے اگر دوبارہ پاکستان میں یہ مذاکراتی عمل شروع ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے یہاں پہ ہم بات تھوڑی سی کر سکتے ہیں. آپ کے پروگرام میں چلیں یہ اس طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ اگر یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی ڈیل ہونی ہوئی اور اگر ڈیسٹینیشن جو ہے یا وینیو دوبارہ اسلام آباد ہوا، تو پھر عین ممکن ہے کہ امریکی صدر اسلام آباد کو ٹچ کرتے ہوئے یہاں پہ ڈیل پہ سائن کر کے جائیں، اگر اسی دوران ایران مان بھی جاتا ہے اور اس کی شرائط مان لی جاتی ہیں جو کہ وہ امریکہ سے کر رہا ہے. ورنہ امکان یہ بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ چین نئے وینیو بن جائے ایران اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کے لیے. اچھا. اور جب ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہنچیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی کی موجودگی میں کچھ اس قسم کا معاہدہ ہو جائے. اور چین کی بھی بڑی شدید خواہش ہوگی کہ یہ اس کی سرزمین پہ ہو، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ خود کو پوزیشن کیا ہے پیس میکر کے طور پہ، امن کے پیامبر کے طور پہ، اور جو کہ بالکل کوآپریشن میں یقین رکھتے ہیں، ون ون کوآپریشن میں. تو اب دیکھیے اگلے 2-3 دن بڑے کرٹیکل ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہاں آتے ہیں. اگر ایران مان جاتا ہے، اب اس کی شرائط قبول ہو جاتی ہیں، تو پھر یا تو اسلام آباد وینیو ہوگا یا پھر واشنگٹن میں سارے کام، بیجنگ میں تمام کام میرا خیال ہے اکٹھا ہو جائے گا. امتیاز صاحب ویری کوئکلی، ڈو یو تھنک کہ جناب اس وقت جو سچویشن ہے، جب 14 مئی کو جو سچویشن بنے گی، 14 مئی کو جو سچویشن بنے گی بیجنگ میں، ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی بیٹھے ہوئے ہیں، سو what will they talk about اگر یہ ایشو خدا نہ خواستہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا بٹوین ایران اینڈ امریکہ؟ سو آپ کے خیال میں کیا چیزیں کارڈز پہ ہوں گی؟ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت اس کو کہتے ہیں از اے مین انڈر سیچ، یعنی اس کا اس وقت محاصرہ ہوا ہے. اس کے گھر کے اندر جتنا کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ چلا رہا ہے، لوگوں کی اکثریت اس کے خلاف ہے اس ایران کی جنگ کی وجہ سے. یورپی اتحادی اس سے منہ موڑ چکے ہیں، صرف جاپان ابھی تک ٹکا ہوا ہے کسی حد تک، اور جنوبی کوریا. تو وہ اس وقت ایک بین الاقوامی تنہائی کا شکار ہے. لہٰذا اس کی یہ کوشش ہوگی کہ بیجنگ جا کے صدر شی جن پنگ کو خوش کرے تاکہ کچھ اس کی اس بین الاقوامی تنہائی میں کمی آ سکے، اور ایران کو کنسیشن دے کر ہی میں سمجھتا
سمجھتا ہوں یہ چین کو خوش کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کا بنیادی ٹارگٹ اس وقت یہی ہے کہ چین کے لیے جتنے بھی توانائی کے راستے ہیں ٹھیک وہ کم سے کم کرے، اور چین اس پہ بالکل خوش نہیں ہے۔